تو کہتے ہیں کہ عام کے بعد جو مخصص آیا اس نے یا بعض افراد معلوم نکالے ہوں گی یا مجہول نکالے. اگر معلوم نکالے ہوں گے جس طرح اقتلوا المشرکین یہ عام ہے اور ان استجارک من استجارک فاجرہ. اب وہاں ذمیت جو ہے وہ علت ہے کس کا؟ خروج کا. تو مجھ سے وہ علت جو مخصوصین کے اندر موجود ہے اگر باقین میں موجود ہو جائے ذمیت تو وہ بھی نکلے گا. اس میں خاص موجود ہو وہ بھی نکلے گا. اس میں موجود ہو تو وہ بھی نکلے گا. تو اگر مخصص معلوم ہو تو ان معلومین کے اندر علت معلوم ہوگی. وہ علت معلوم اگر باقی میں موجود ہو جائے وہ نکل جائے گی. جس طرح کوئی استجارہ کا من المشرکین استجارہ کا وہاں استجارہ جو ہے وہ علت ہے کس کا؟ حکم سے نکلنے کا. تو اگر باقی میں استجارہ موجود ہو جائے وہ بھی نکل جائے. اور اگر مخصص موجود تھا اقتلوا المشرکین الا غازا الا تو پھر بھی یہ مشرکین نہیں بنا. کیوں؟ جس مشرک پر آپ ڈانگ اٹھاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ غازہم کا فرد ہو سکتا ہے کہ وہ مشرکین کا فرد ہو. تو قتلوا کا ثبوت اس کے لیے تقریب ہوا ہے زنی. مخصص معلوم ہو یا مخصص موجود ہو دونوں صورتوں میں وہ عام بات کا حکم ذنی بنا. وذلك وانما جرد ذلك لان المخصص جو افراد نکالنے والا نص ہے الذي اخرج البعض عن الجملہ جس نے لزمہ کو نکالا ہے جملہ مشرکین سے. لو اخرج بعضا مجهول اگر وہ نکالی بعض مجهول جاء القوم الا غازا الا جاء الطلبه الا غازا. اب آنے والوں کی اگر پٹائی شروع ہو جائے تو یہ کہہ سکتا ہے میں بازاروں میں ہوں, وہ کہہ سکتا ہے میں بازاروں میں ہوں, وہ کہتا ہے میں بازاروں میں ہوں, تو سب خطر سے بچ جائے گی. بیسوت احتمال باقی ہے ہر فرد معین میں احتمال یہ کہ جاز یکون باقی تحت حکم العام او جاز یکون داخلا تحت دلیل الخصوص. نفس اور طرفان خروج و دخول برابر ہے فی حق المعین. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر دلیل شرعی قائم ہو جائے کہ یہ فرض من جملہ ان افراد سے جو داخل ہے تحت دلیل خصوص مترجی دی جائے گی جانب خصوص کو. اور اگر مخصص نے نکالا تھا بعض معلوم عن الجملہ جس طرح مشرکین سے الزمہ خارج ہے اور الزمہ معلوم ہے جو پاکستان کے باشندے ہیں ناجائز ہے کہ وہ معلوم ہو بعلت موجودہ. وہ علت موجودہ کیا ہے؟ استجارہ بنا لینا. اچھا جی. فإذا قام الدليل الشرعي على وجود تلك العلة الجزمية على وجه فرد معين میں نقول جهة التخصيص ويعمل به مع وجود الاحتمال. بس یہ اقسام سے خارج بحث ہے تابع ہے خاص اور مطلق اور مقید ظاہر عام اور مطلق ایک نظر آتا ہے اور خاص اور مقید ایک نظر آتا ہے. ان دونوں میں فرق ہے. جہاں ایک لفظ عام ہو ایک خاص ہو وہاں حمل جائز ہوگا. جیسے حیوان عام ہے اور انسان خاص ہے تو حیوان کا حمل انسان پر جائز ہے. الانسان حیوان. اور مطلق اور مقید میں احدہما کا حمل دوسرے پر جائز نہیں. احدہما کا حمل دوسرے پر. الغلام یہ مطلق ہے, غلام کافر یہ مقید ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے الغلام غلام کافر. ٹھیک ہے. اچھا ان میں فرق ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عام آپ کے لیے جزئی ذینی ہوتا ہے. جس طرح حیوان عام ہے تو یہ جزئی ذینی انسان کا اور جزئی ذینی کلی ذینی پر حمل ہوتا ہے. اس لیے حیوان کا حمل انسان کے اوپر جائز ہوتا ہے. اور مطلق اور مقید کا جز خارجی ہوتا ہے اور جز خارجی کا حمل کلی خارجی پر جائز نہیں ہے. ید کا حمل قواجی پر جائز نہیں ہے کیونکہ ید قواجی سے جز خارجی ہے اور قواجی کیا ہے؟ کلی خارجی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور جز خارجی کا حمل کلی خارجی پر نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس لیے یہ مطلق عام سے جدا ہے اور مقید خاص سے جدا ہے. فصل فی المطلق والمقید.
سنو بھائی، ایک لفظ مطلق ہے اور ایک لفظ مقید ہے. تو ہم مطلق میں بھی مقید کی قید لگائیں گے یا مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا اور مقید اپنی تفصیل پر. تو اس کے لیے آپ کو گفتگو میں تفصیل آئے گی کہ مطلق و مقید یا ایک واقعہ اور ایک حکم میں وارد ہوں. ایک واقعہ ایک حکم ہے، وہاں بھی اتفاق مطلق کا حمل مقید پر ہوگا اور مقید کی قید مطلق میں معتبر ہوگی. جیسے اس نے قسم اٹھائی تھی اور اس میں حانث ہوا. اب حانث کا حکم کیا ہے؟ تو قرآن میں ایک مطلق ایک مقید ہے. تو صیام ثلاثۃ ایام، تو ایامین یہاں مطلق ہے تو پیدل پہ ہو یا منفصلا ہو. اور ایک قرآن میں ہے صیام ثلاثۃ ایام متتابعات، یہ ایام مقید ہے متتابعات کے ساتھ. تو یہاں اتفاق ہے کہ وہ مطلق محمول مقید پر. تو حانث 3 روزے رکھے گا پیدل پہ یا منفصلاً بھی رکھ سکتا پیدل پہ. ایامین کی قرآن جو مطلق تھی وہ محمول ہوگی ایامین متتابعات پر. کیوں؟ سبب بھی ایک ہے جو کہ حنث ہے اور یہ واقعہ بھی ایک ہے جو کہ واقعہ یمین کا ہے. تو جہاں سبب بھی ایک ہو مطلق و مقید کا اور واقعہ حادثہ بھی ایک ہو، وہاں بالاتفاق مطلق کا عمل مقید پر ہوگا. جس طرح حانث کے بارے میں 2 حکم آئے ہیں، ایک مطلق صیام ثلاثۃ ایام، یہاں مطلق پانے ایام کے پاس پیدل پہ روزے رکھی یا ایک روزہ ایک ماہ میں رکھی، دوسرا دوسرے ہفتے میں رکھی، تیسرا ہفتے میں رکھی، یہ مطلب ہے. مگر دوسری قرآن میں ہے صیام ثلاثۃ ایام متتابعات. تو یہ مقید ہے متتابعات کے ساتھ کہ حادث روزے رکھے گا تو مسلسل متصل رکھے گا. اب حادثہ بھی ایک ہے جو یمین ہے اور سبب بھی ایک ہے جو کہ حنث ہے. سبب وجود سوم کا جو ہے وہ حنث ہے. لہذا مطلق کا عمل کس پر ہوگا؟ مقید پر. صحیح ہے. اور اگر حادثہ بھی مطلق کا اور جدا ہے اور سبب بھی جدا ہے، وہاں بھی اتفاق عمل مطلق کا مقید پر نہیں ہوگا. بالاتفاق عمل مطلق کا مقید پر نہیں ہوگا. بات سمجھنا ہے؟ اچھا، کس طرح زہار کے حکم میں صوم مقید ہے کس کے ساتھ؟ من قبل ان يتماسا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا